بسم اللہ الرحمن الرحیم. Unfortunately, ranking of Pakistan is not only very low in the world, but also it is ranking in South Asia countries is not encouraging, and in this regard the performance of Nepal, Sri Lanka, India and Bangladesh is comparatively better than our country. Respected friend, یہ رینکنگ میں 130ویں نمبر پر پاکستان کا عدالتی نظام، جوڈیشری سسٹم، قانونی نظام، آپ کے انصاف، کسی کو انصاف آپ ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے، کسی کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ان ساری چیزوں کی وجوہات یقیناً ہم بھی عدالتوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم انصاف کی فراہمی میں اس قدر پیچھے ہیں. ہمیں تو دنیا کی امامت کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر ہم انفارچونیٹلی غلاموں کے غلام در غلام بنے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے. ہم ہندوستان سے بھی بدتر عدالتی نظام میں ہیں. بنگلہ دیش ہم سے 16 دسمبر 1971 میں ہم سے جان چھڑا کر آزاد ہوا تھا. اس کی رینکنگ ہم سے بہتر ہے جوڈیشری سسٹم میں. According to World Judiciary Report, the report states that Pakistan's performance in curbing corruption, protecting basic human rights and regulation is very poor. Apart from this, Pakistan's performance in terms of criminal justice system, in terms of civil justice system, in terms of rule of law, in terms of transparent system, transparent government, transparent individual life, transparent collective life, transparent society's life, transparent anyone's life, آپ نہیں دیکھیں گے زندگی میں شفافیت. آپ مسجد میں جائیں، مسجد کے جو ایسوسیشن ہے، یونین ہے، چلانے والے جو مسجدوں کو ہیں، آپ ان کو بھی اگر کہیں کہ آڈٹ کرواؤ اپنے معاملات کی، کتنا آیا، کتنا خرچ ہوا، کہاں سے آیا، کہاں گیا، وہ ریڈی نہیں ہوں گے اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ ریڈی نہیں ہوں گے محاسبے کی. اسی طرح آپ کہیں پہ بھی جائیں، پاکستان کے ایک معمولی سا ایسوسیشن ہوتا ہے 4 آدمیوں پہ مشتمل، ان کو بولیں کہ آپ اینول رپورٹ میں آپ ہمیں رپورٹ دو، کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، کیسا ہوا، کس نے دیا، کیا آپ نے کیا، ہمیں بتائیے. وہ بتانے سے قاصر رہیں گے. اسی طرح سرکار کا بھی یہی حال ہے کہ گورنمنٹ از ناٹ سیٹسفیکٹری. پاکستان رینکس 124th in terms of civil justice and 130 in terms of ریگولیشن. یہ جو انصاف کی فراہمی میں سول جسٹس یعنی عوام کے حقوق، چلے ہم مختصر کرتے ہیں، عوام کو عوام کا حق نہیں ملتے، اور حق ملنے میں 124واں نمبر ہے دنیا میں، جس کو کہتے ہیں سول جسٹس میں ہم 124ویں نمبر پر ہیں. اور بقیہ جو عدالتی اور دیگر جو نظام ہے، سرکار غیر سرکار کا جو نظام حکومت ہے، وہ ہے
130ویں نمبر پر 130th in terms of regulations. Dangerous situation in our country, in our system. Renovated, we have bunch of respected lawyers اور ان میں سے ایک ہمارے آئیڈیل لائر ہیں، وہ سارے ہمارے آئیڈیل ہیں، کہتے ہیں کہ country is going through a very dangerous situation. Lawyers, and like me, lawyers says, our country is going through a very dangerous situation. And this international report, whatever I told you, this international report also reflects the deterioration of every institutions in our country, Pakistan. It seems that there is no court, no parliament, no government in the country, in our system. We lawyers think, and then after thinking we are concluding the points. People's fundamental rights are being violated. اگر آپ عام آدمی کا، خاص آدمی کا، وزیر اعظم سے لے کر کے عام ہم جیسے لوگ، ان کے بھی حقوق، آئینی قانونی حقوق کا کوئی خیر خبر نہیں ہے، کوئی پوچھن حال نہیں ہے، ہماری فنڈامنٹل رائٹس یعنی ہماری بنیادی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، بے بس ہے، بے یار و مددگار ہیں. فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل 17، 18، 19 کو آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں. وہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ٹرانسپورٹیشن، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف اینی تھنگ. وی ڈڈ ناٹ ہیو any kind of freedom. Everything is being controlled by some unseen powerful instrument, organ. There is no freedom of any fundamental rights, including education rights, including movement right, including association. If you are free to make association, you are free to build association, you are free to talk whatever you like to talk under the law, under the limit of law. You have no freedom. But I always say, my dear respected friend, rights and duties goes together. یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، حقوق اور فرائض. ہم کو، آپ کو اگر کوئی بولنے کی اجازت نہیں دیتا تو ہم غلط بات ہضم کر جائیں، اپنے حقوق کی بات چھوڑیں، آگے بڑھیں، اپنی محنت کی بات پہ توجہ دیں. اگر کوئی بھی ادارہ ہمیں بولنے کی آزادی ہماری چھینتا ہے اور ہم روڈوں پر آ جاتے ہیں اس ادارے کے خلاف بات کرنے کے لیے، تو پھر فریڈم آف لائف سے بھی جائیں گی. لہذا حکمت عقل یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ if you don't have any kind of freedom, at least keep quiet and work hard according to need. آج کی ضرورت کے مطابق آپ محنت کیجئے، ایک دن آئے گا you will get your destination. ایک دن آئے گا آپ کا مستقبل آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گا، دوسروں کے قدموں کے نیچے نہ آئے. قدموں کے نیچے کا مطلب آپ کی محنت کا ثمر آپ کو ملے گا. بٹ freedom of any fundamental rights, including education, including all articles from 1 to 300 articles. آپ سب آرٹیکلس کو دیکھ لیجئے.
آئین قانون ضرور ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا حق یہ ہے، آپ کا فرض وہ ہے. یقیناً آپ سنتے ہیں، ہم سناتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مگر آج آپ دیکھیے کہ جو اپوزیشن میں ہے، جیسے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، دنیا میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ آپ کی ایف آئی آر کو چھپا کر رکھا گیا ہو اور جو ہی آپ اقتدار سے ہٹیں گے آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو گرفتار کر لیا جائے. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں اگر نہ ہو تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ابھی تک ہر چیز امن کے ساتھ کیسے چل رہا ہے. اینی ہاؤ بہت سارے وکلا یہی کہتے ہیں کہ دیر از نو رول آف لا in our country because all the powers are taken by one institution. And who is one institution? You know better than me. And it wants, that institution wants to control everything. The law has been taken, the law has been made, but when this law need to implement, someone coming in between you and your freedom, you and your law, somebody coming in between those things. اپنا اور اپنے رویوں کا، اپنی اخلاقیات کا، اپنے عمل کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ آپ اپنی حالت کو خود ہی بدلیں، کوئی اور نہیں آپ کی حالت کو بدلنے کے لیے آئے گا. The law has been made, but when will Merata end?